کیسے ہو؟ السلام علیکم، کیسے ہو فرینڈ؟ آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ BPSC ٹری کا جو شکشک بھرتی پریکشا جو ایگزام کا ڈیٹ بھی آؤٹ کر دیا گیا، اب ایگزام میں بالکل ٹائم نہیں ہے، تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چینل MSGS پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے؟ تو بنا دیری کیے ہم شروعات کرتے ہیں آج کے سوالوں کا، ٹھیک ہے؟ بنا دیری ہم کیے سوالوں کا شروعات کرتے ہیں۔ تو افسانہ پورے چاند کی رات میں جو لڑکی ہے جب لڑکے سے ملنے آ رہی تھی تو اس نے اپنے والد کے ساتھ آئے تھے، تو والد ان کو کہاں تک چھوڑے تھے؟ تو سی ہو جائے گا آپ کا رائٹ، پگڈنڈی تک، ٹھیک ہے؟ کہاں تک چھوڑے تھے؟ پگڈنڈی تک۔ اس کا کوشچن نمبر 2 ہے، شکیلہ اختر کے افسانہ جو شاید میں ستمبر کی کس تاریخ کو سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی؟ تو سب سے زیادہ جو بارش ہوئی تھی 13 ستمبر کو۔ اس کے بعد ہے ہو گیا کوشچن نمبر 3 ہے، کیا ہے کوشچن نمبر 3؟ تو کوشچن نمبر 3 بتا رہا ہے آپ کو کہ تعلیم و قدیم و جدید کے مضمون نگار کا نام بتائیں، تو ان میں ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی، سی ہو جائے گا رائٹ، ٹھیک ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کا کوشچن نمبر 4 ہے، اسمس چغیاتی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اسمس چغیاتی کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا قاسم بیگ۔ کیا نام تھا؟ مرزا قاسم بیگ۔ کوشچن نمبر 4، ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو ذاکر حسین کا انتقال 3 مئی 1969 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1969 میں ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، زبیر رضوی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، امرویہ 1936 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ کہاں ہوئی تھی؟ امرویہ 1936 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 5 ہے، شبرا نعیم بھارتی کے بیوی کا کیا نام تھا؟ چلملال۔ کیا نام تھا؟ آپشن اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ رقیہ بھابھی کس افسانہ کی کردار ہے؟ رقیہ بھابھی جو کس افسانہ کی ہے؟ تو بھابھی جان کی، تو آپ کا بی ہو جائے گا صحیح، ٹھیک ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی ساکھ کے ذریعے جس کردار کی کہانی پیش کی گئی ہے وہ کردار گھر چھوڑ کے دوسرے ملک کیوں جاتا ہے؟ تو وہ کردار کیوں جاتا ہے بتائیے مجھے، فٹافٹ آپ لوگ جواب دیجیے۔ تو روپے کمانے کے لیے۔ کیوں جاتا ہے؟ روپے کمانے کے لیے۔ دوستوں اگر آپ کو لگے یہ ویڈیو سے تھوڑا بھی بینیفٹ ہو، تھوڑا بھی لگے کہ میری تیاری ریویژن اچھی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ پلیز ایک لائک، ایک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوشچن نمبر 10 ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1817 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1817 میں ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 11 ہے، کوشچن نمبر 11 بتا رہا ہے، پروفیسر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی تھی؟ بتائیے، پروفیسر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی تھی؟ 2006 پٹنہ میں ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ یہاں تو وفات کے بارے میں بتایا نا کہ کب اور کہاں ہوئی تھی، آپ ہمیں پیدائش کے بارے میں بتائیے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، مندرجہ ذیل میں کون لطف الرحمن کی کتاب ہے؟ ان میں سے لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ نقد نگاہ۔ کون ہے؟ نقد نگاہ۔ کوشچن نمبر 13 ہے،
ناول جو ہے توبۃ النصوح میں نصوح کی بیوی کا کیا نام تھا؟ بتائیے ان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو فہمیدہ نام تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 14 ہے شہباز نے کتنی شادیاں، مطلب شہباز جو ہے وہ ان کی شادی کتنی ہوئی تھی؟ تو 2 شادی ہوئی تھی، شمس النساء سے اور اشرف النساء سے، دو بیوی تھی ان کی، 2 شادی ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 15 ہے راجندر سنگھ بیدی کے ڈراموں میں مجموعہ کا نام کیا تھا؟ راجندر سنگھ کی جو بیدی ہے ڈرامہ، ان کے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ 7 کھیل، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 16 ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ انگریزوں نے کی تھی۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کب کیا گیا تھا، کب کیا گیا تھا اس کی تعمیر کس سن میں کی گئی تھی؟ کوشچن نمبر 11 نظم ہے بہت آساں تھی پہلے گھر کے آ گئے پیپل کے شاخوں سے اچھل کے آتے جاتے، یہ کس کی نظم ہے؟ یہ ندا فاضلی کی ہے۔ کس کی ہے؟ ندا فاضلی کی ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے، کوشچن نمبر 18 کیا بتا رہا ہے؟ مرزا شوق کے خاندانی پیشہ کیا تھا؟ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ طبابت کا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے مبارک عظیم آبادی کی شعری مجموعہ کا نام کیا تھا؟ تو جلوہ داغ، کیا تھا؟ جلوہ داغ۔ اس کے بعد ہو گیا آپ کو کوشچن نمبر 19 مبارک عظیم آبادی کی شاعری مجموعہ کا نام، تو مبارک عظیم اور جلوہ داغ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بار بتا چکی تھی نا۔ عرفان صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بدایوں میں 1939 میں ہوئے تھے۔ کب اور کہاں ہوئے تھے؟ بدایوں میں۔ لے آتے بازار سے سکھ کے لمحے چند، پیسوں سے کہیں ملتا جو من کا آنند، یہ کس کا؟ یہ دوہا کس نے لکھی ہے؟ ظفر گورکھپوری نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ ظفر گورکھپوری نے لکھی ہے۔ کوشچن نمبر 22 ہے جدیدیت کی فکری بنیاد کے فلسفے کا خاص کردار، تو کیا ہے؟ وجودیت، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے داستان عہد گل کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ مضامین کا مجموعہ ہے۔ عہد گل جو ہے وہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 24 ہے تاریخ علم و کلام جو کہ مصنف کون ہے؟ شبلی نعمانی ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے کس کے افسانہ میں باعلوم واحد متکلم صیغہ کا استعمال کیا گیا؟ قرۃ العین۔ آپشن سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 26 دیکھیے، کوشچن نمبر 26 کہہ رہا ہے سبے رس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ سبے رس جو ہے اس کے دل کا جاسوس کون ہے؟ سبے رس میں تو نظر۔ کوشچن نمبر 27 ہے نظم باغبان رومی اقبال کی کس شاعری کا مجموعہ ملتا ہے؟ تو کون سا؟ آپشن اے ہو جائے گا ضرب و کلیم۔ کون سا ہو جائے گا؟ ضرب و کلیم، آپشن اے آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 28 ہے روزانہ کی طرح 80 سوال ہے کس کی غزل میں عشقیہ جذبات پر اظہار رنگینی اور شگفتی پیدا کر دیتا ہے؟ مطلب کوشچن بول رہا ہے کہ کس کی غزل ہے جس میں عشقیہ اور جذبات کا جو ہے، یہ آپ بتائیے۔ یہ مومن کا ہے۔ کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ آپشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 29 ہے غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا تھا؟ تو دیکھیے کہیں کہ 48 اور کہیں 50 بھی ہوتا ہے، تو ہم یہاں دونوں لکھا ہوا ہے، آپ دونوں یاد رکھیے گا، جہاں جو پوچھے لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پوچھ دے 50 بھی اور 48 بھی ہو، اسی لیے دھیان سے رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آپشن دیکھ کے لگا لیجیے۔ BPSC ہے، یہ آپشن تو اس بار ہٹایا گیا تھا مگر اس میں پوچھتا ہے ان میں سے دونوں، ان میں سے زیادہ، اسی لیے BPSC دوارا آپ ایگزام دے رہے ہیں، تو اسی لیے سوچ کے ٹک کیجیے گا، غلطی نہ ہو جائے۔ جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں
بہت تکلیف ہوتی ہے، جانتے ہوا کوشچن۔ مختلف وزرائے کے ترکیب سے تشکیل کے 2 مرشی خارجی ہیئت کی پہلی بار کس سے متعارف کرایا گیا تھا، جس میں انیس اور دبیر کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا؟ کون تھے جو انیس اور دبیر کو انتہائی کمال تک پہنچا دیے؟ میر ضمیر تھے۔ آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کون تھے؟ میر ضمیر تھے۔ آپ کوشچن نمبر 31 ہے، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی رواداری کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ لذت سنگ میں۔ کس میں کی گئی ہے؟ لذت سنگ میں۔ کوشچن نمبر 32 ہے، اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ گرچہ رختہ کے دکن سے تعلق رکھتا، لیکن اس وجہ سے کہ کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہو، لہذا آغازاً سے نہیں کیا گیا۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ تو یہ لکھا تھا میر تقی میر نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ میر تقی میر نے لکھا تھا۔ کوشچن نمبر 33 ہے، اخترالایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مجموعہ کلام ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مجموعہ کلام ہے۔ کوشچن نمبر 34 ہے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ کوشچن نمبر 35 ہے، آواز نہیں قید میں رکھی ہر گزر، یہ چند لمحے ہو علم سے جدا ہو، یہ کس کا ہے؟ تو یہ کس کا ہے؟ درد کا ہے۔ 38 سے ابتدائی میں آزاد نظموں کی حیت کا فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ نعیم راشد کا۔ کوشچن نمبر 37 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ تو محی الدین احمد۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے، کس شاعر کے مختلف علوم و فنون کا اصطلاحات بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد بھرتا ہے؟ تو کس کا؟ ذوق کا۔ کوشچن نمبر 39 ہے، غضاصب کس کا مجموعہ ہے؟ تو جذبی کا۔ کوشچن نمبر 40 ہے، کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں کیا گیا ہے؟ تو کہاں کیا گیا ہے؟ بانگ درا میں کیا گیا۔ آپشن ڈی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 41 ہے، سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ تو کس کی ہے؟ مولوی ذکی اللہ کی ہے۔ کوشچن نمبر 42 ہے، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا ہر اب، یہ کس کا ہے؟ یہ انیس کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 43 ہے، روشن ہے اسی طرح سے دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہیں چراغ ایک، یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہے۔ کوشچن نمبر 44 ہے، ذیل میں انیس کا شعر جغرافیہ کے اعتبار سے واقعات انفراف کی بہترین مثال کریں؟ تو سی ہے، وہ دست وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ دار۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 45 ہے، جس کے تحریہ اور طوالت ذیل میں کس کی صنف خصوصیت ہے؟ داستان میں۔ کوشچن نمبر 46 ہے، کس شاعر کی تاریخی گوئی پر ملکہ حاصل تھا؟ تو مومن کا۔ کوشچن نمبر 47 ہے، ذیل میں صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے، ستمبر کا چاند، تاشر۔ 48 ہے، کھڑی بولی کے مقابلے میں سوزنی آپ بھرس اور براقت کس کی سچی جانشین ہے؟ تو کس کی ہے؟ برج بھاشا کی۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 49 ہے، بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورتی کہانی ہے؟ مطلب بیدی کی کون سی کہانی ہے جو ایک مغوی عورت کی خوبصورتی کی کہانی ہے؟ لاجونتی۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 50 ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید کس کی مغربی نقاد کا اثر ہے؟ ایف آر کا۔ ٹھیک ہے، ایف آر۔
क्वेश्चन नंबर 51 है, क़ुर्रतुल ऐन के किस अफसाने के बेहतरीन पहली बार अपने सेक्सुअल डायल से निकल कर औरत के पूरे तहजीबी के जिन्स के एहसासी रूप से सामने आई है? तो पतझड़ी की आवाज़। ठीक है, पतझड़ी की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 52 है, आगरा बाजार की पहली बार किस सन में पेश किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? 1954 में किया था। 53 है, अफजल और परवीन आगा हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? अफजल और परवीन तो किसके हैं? सलवार करने। ठीक है, क्वेश्चन आपका सी राइट हो जाएगा। 54 है, आगा हसर कहाँ पैदा हुए? तो आगा हसर जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बनारस में। ठीक है। 55 है, 1997 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? तो कौन सी हुई थी? यादगारे गालिब। 56 है, इनमें से कौन सा दास्तान लखनऊ में लिखी गई है? तो कौन सा लिखा गया है? फसाना आज़ाद। 55 है, कृष्णचंद्र के किस अफसाने में 58 है, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा कौन है? पारसी तो ये किसका ड्रामा कौन सा? खुर्शीद। ऑप्शन बी आपका सही। 59 है, गालिब के खतूत का पहला मजमूआ कौन है? औद हिंद। ठीक है, क्वेश्चन ए आपका सही हो जाएगा। 60 है, इश्क पर जोर नहीं। पहला है इश्क पर जोर नहीं, 2 है खिदमतगार। ये दोनों अफसानों में किससे मंसूब है? तो किससे है? असमस चुगयाती से। 61 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? नादिरा। 62 है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हुसैन का नहीं है? मोहम्मद हसन का नहीं है। कौन सा ड्रामा इनमें से? ये है जोर जिस्मान जो नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 है, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म का मजनू गोरखपुरी के माशरी अहद नामा का मुताशिल करार दिया था? किसका? कलजुग। क्वेश्चन नंबर 64 है, खड़ी बोली किसके इलाके में बोली है? मतलब खड़ी बोली किसके इलाके की बोली है? हिंदुस्तानी मगरिबी हिंदी की शमाल मगरिबी इलाके की बोली। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 65 है, कता है बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या? तो क्या है? अन्नदाता। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपने नज़मों में चमन फाकी असलू और बदहो जैसी अलामों का इस्तेमाल किया गया है। अलाइम का इस्तेमाल किया गया है। अकबर आबादी। नाविल आग का दरिया का आगाज़ किस शायरी के नज़्म से होता है? नाविल आग का दरिया, T.S. एलियट। क्वेश्चन नंबर 68, मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था? कुमारबाजी। ठीक है। 69 है, इनमें से अपने मज़ामीन में जा बजा शायराना अंदाज़ या बयान या जज्बाती सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद आला अहमद सरवर का ये कौल है, उनकी किस किताब का दियाचा से माखूज़ है? तनकीद क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है, तनकीद के बाद मगरिबी असलों के और को उर्दू शोराए अदब पे मुंतबक करने की कोशिश के नक़ाद ने ज़्यादा की कलीमुद्दीन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, गालिब से मुतालिक जो चौंका देने वाली जो हक़ाइक़ है, गालिब से मुतालिक जो चौंका देने वाली हक़ाइक़ किसने पेश किए? काज़ी अब्दुल वदूद। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस मुहक्किक ने खालिक बारी ज़ियाउद्दीन खुसरो को तसनीफ़ साबित की? हाफिज़ महमूद शेरवानी। 73 है, इनमें से कौन सा नक़ाद नज़रियाती तौर पे मार्कसी नुक्ता नज़र का हामिल है? डी ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन।
74 शिबली नौमानी की तसनीफ शहरुल अंजुम कितनी जिल्द में है? तो किसने 5 जिल्द में, कितने हैं 5 जिल्द में, 5। हिदायत को नीचे दिए गए शायरी को पढ़े। तो ये कोई उम्मीद भर नहीं आई, कोई सूरत नज़र नहीं आई, कोई उम्मीद भर नहीं आई, कोई सूरत नज़र नहीं आई, मौत का एक दिन मोइन, नींद क्यों रात भर नहीं आई, आगे आती थी हाल दिल ये हंसी, इस अब किसी की बात पर नहीं आई, है कुछ ऐसी ही बातें जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाऊंगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 75 अशार को पहले किस पर हंसी आती थी? तो हाल दिल पे। 76 है कौन सी सूरत नज़र आती है शायर के क्या मुराद है? तो कोई दबीर नज़र न आता। क्वेश्चन नंबर 77 है शायर शेर के पहले मिसरे में किसके बन आने की बात कह रहा है? तो किसके उम्मीद। 78 है दूसरे शायर में शायर ने मौत के दिन को क्या बताया है? मुअय्यन बताया। 79 है कुछ ऐसी ही जो चुप हूँ, जेल दिए गए नुक्ते को सही कीजिए। तो बात होगा, इसका हो जाएगा आपको बात। क्वेश्चन नंबर आज एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए इसके साथ, ठीक है। जब तक के लिए दीजिए, मैं पूरा फिर एक बार मतलब स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा देख लीजिए ये पूरा, ठीक है। अगर वीडियो आपको लगे हेल्पफुल है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट के मतलब 11-12 कोशिश करूँगी 12 सेट आप लोग को करवा दूँ, फिर एक रिवीजन करवा दूँगी। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।